السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی طرف سے آرٹیکل 19 اور 19A کی تشریح کے لیے ریٹ درخواست دائر کی گئی ہے، اس سے متعلق مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کل پہلی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کچھ ایسے سوالات اٹھائے جس سے درخواست گزاروں کی حیثیت اور لوکس ٹینڈائی جس کو کہتے ہیں وہ مشکوک ہو گئی۔ یہ وہ درخواست گزار ہیں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے ایک طویل جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس میں آئی رحمان جیسے نام ہے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا نام بھی بہت بڑا نام ہے۔ منیز جہانگیر جو آسما جہانگیر کی بیٹی ہیں اور اینکر پرسن ہیں، اس طرح بہت سے کچھ دوسرے سینئر صحافی اور اینکر پرسنز بھی اس درخواست میں ایک فریق کے طور پہ سامنے آئے تھے، جس میں نجم سیٹھی بھی ہیں اور اس سے پہلے غریدہ فاروقی اینکر پرسن، آسما شرازی بھی تھی اس میں، اور اس کے ساتھ زاہد حسین سینئر جرنلسٹ تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ صحافیوں نے اپنے نام جو ہے وہ دستبردار ہو گئے درخواست میں فریق بننے سے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس درخواست میں فریق نہیں ہیں۔ یہ دستبردار جو ہوئے صحافی، اس کی وجہ کچھ اخباری رپورٹس تھی اور پھر کچھ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس بھی تھے جن میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس درخواست کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اصل میں سوال یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور اس درخواست کے اندر کہ کیا کسی مفرور شخص کے انٹرویو کو نشر کرنے پر پابندی جو ہے وہ آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے عام شہریوں کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ اور اس درخواست کی بنیاد وہ پیمرا کا وہ حکم نامہ تھا، وہ ڈائریکشنز تھی، وہ نوٹیفیکیشنز تھے جن میں ٹی وی چینلز کو منع کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی مفرور یا سزا یافتہ شخص کے انٹرویو نشر نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں حکم نامہ آیا جب نواز شریف ملک سے باہر تھے اور پاکستان کی عدالتوں نے ان کو اشتہاری قرار دے رکھا تھا، ان کو اس سے پہلے مفرور بھی کہا جاتا رہا ہے۔ تو عملی طور پہ نواز شریف کے اوپر یہ حکم نامہ لاگو ہوتا تھا، مگر درخواست کے اندر کہیں بھی نواز شریف کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ تو چیف جسٹس کی طرف سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ تو آج کے دن یہ اطلاعات سامنے آئی کہ آسما شرازی جو اینکر پرسن تھی، جو پہلے اس درخواست میں فریق تھی اور درخواست میں ان کے بھی دستخط موجود تھے، اور اسی طرح زاہد حسین جو سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑے اخبار کے لیے لکھتے ہیں، ان کے بھی دستخط موجود تھے، اور نسیم زہرا جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں، ان کے بھی دستخط موجود تھے۔ انہوں نے اپنے نام اب ان 3 صحافیوں نے واپس لے لیے ہیں۔ غریدہ فاروقی سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ وہ اپنی درخواست سے دستبردار ہوئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی بطور درخواست گزار موجود ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ تو زاہد حسین جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی اور وہ انٹرویو نہیں دینا چاہ رہے تھے اس معاملے پہ، اور ان کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے پہلے پڑھے بغیر جو ہیں وہ وکالت نامے پہ دستخط کر دیے تھے، تو اس لیے وہ آپ کو انٹرویو دے کے مزید اس کو تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ ایسا کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تاثر کیوں ان کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ معاملہ تو آرٹیکل 19 اور 19A کی تشریح کا ہے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اخبارات میں جو خبریں آئی ہیں اور پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس جو ہیں ان کی طرف بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ چیف جسٹس کے ریمارکس سے پہلے ہی وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے، کیونکہ اخبارات میں خبریں کچھ ایسی لگی تھی کہ یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر نواز شریف کی تقریر کو ایئر کرنے پر جو پابندی پیمرا نے لگائی ہے اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اس پابندی کے خلاف ہے، اور نواز شریف کی تقریر کو نشر کرنے کی اجازت لینے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب یوں لگ رہا ہے کہ کچھ صحافی حضرات اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں اپنی اس درخواست کے ذریعے وہ صرف اور صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جو انٹرویوز ایئر نہیں ہو رہے، نشر نہیں ہو رہے، ان انٹرویوز کو نشر کرنے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اب اس تمام معاملے میں جو ہے اس کا بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کورٹ روم کے اندر موجود تھا جو یہ سب کچھ ہوا، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیو لاگ میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایشو اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، اور کورٹ روم کے اندر جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے اور
ان ریمارکس میں بار بار پوچھتے رہے کہ ہم کس کو اس درخواست کے حق میں فیصلہ آنے سے فائدہ ہوگا، اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہم کسی absconder کو، کسی مفرور کو، کسی اشتہاری کو ہم کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دیں گے، کیونکہ وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھی صورتحال، مگر اس میں کچھ اہم ایسے نکات ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس عطر من اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس درخواست کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، کیونکہ درخواست میں جو ہے وہ بڑے سینئر لائر ہیں، ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ، اور جو ہیومن رائٹس کمیشن کے بڑے معزز اراکین ہیں، اور میں بتانا بھول گیا کہ پاکستان کے سینئر ترین صحافی ضیاء الدین جو ایڈیٹر رہے ہیں ڈان اخبار کے، وہ بھی درخواست گزار ہیں، آئی رحمان صاحب ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا منیز جہانگیر اور دوسرے سینئر جرنلسٹ بھی اس درخواست میں فریق ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ درخواست کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دائر کی گئی ہے، یہ درخواست گزاروں کی انٹیگریٹی کو اور ان کی نیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، ان کو کویسچن کرنے کے مترادف ہے، جو میرے خیال میں کسی طور بھی مناسب نہیں تھا کہ چیف جسٹس یہ شک کرتے کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ جیسے وکیل اور پھر ہیومن رائٹس کمیشن کے اتنے سینئر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں اتنے سینئر، ان کی نیت پہ شک کرنا کہ کسی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو یا مفرور کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، تو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا۔ یہ کسی طور بھی زیب نہیں دیتا کسی بھی اتنے معزز جج کے لیے ہائی کورٹ کے کہ وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں، نیت پہ شک کریں، اور پھر یہ سمجھے کہ شاید یہ ایک پراکسی، یہ بہت بڑا ایک الزام ہوتا ہے کہ کسی سے کہیں کہ یہ ایک پراکسی لیٹیگیشن ہے۔ میرے خیال میں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ یا جتنی دوسری معزز شخصیات جو درخواست گزار ہیں وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کریں گے، اور ویسے بھی درخواست میں واضح کیا گیا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 19 کی تشریح کی جائے جو کہ آزادی رائے سے متعلق ہے، اور یہ واضح کرے عدالت کہ جو اگر وہ کسی مفرور کے انٹرویو کو نشر کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں تو کیا یہ صرف اس کو سزا ہے، یا پھر یہ سزا جو ہے صحافیوں کو اور عوام کو اور شہریوں کو بھی ہے جن کا یہ حق ہے جاننا کہ کسی مفرور پہ کیا الزام ہے یا سزا یافتہ شخص پہ کیا الزام ہے۔ دوسری بات یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید کسی مفرور کا یا کسی مجرم کا یا سزا یافتہ شخص کا انٹرویو نشر کرنے سے اس کو میڈیا ہیرو بناتا ہے۔ یہ خاص مینٹیلٹی ہے اس پرانے دور کی جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ 2 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے کوئی نظر آ جائے تو وہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے، وہ ہیرو بن جاتا ہے، اور یہ اس مینٹیلٹی سے، اس خبرنامہ مینٹیلٹی سے ہمیں نکلنا پڑے گا، کیونکہ میں پی ٹی وی میں رہا ہوں تو وہاں پہ بھی چند سیکنڈ کے شارٹس کی شہرت کے لیے بہت سفارشیں کرائی جاتی تھیں۔ تو محض انٹرویو نشر ہو جانے سے کوئی مفرور یا ملزم جو ہے ہیرو نہیں بن جاتا، تو اس مینٹیلٹی میں بھی ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ اور انٹرویو پھر یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر جو سوال جواب ہوتے ہیں، بیسیکلی ان سوال جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ملزم کو، مفرور کو یا مجرم کو ہیرو بنایا جا رہا ہے یا نہیں، اور یہ صحافیوں کا حق ہے کہ وہ ہر قسم کا سوال کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس درخواست کے فیصلے سے نواز شریف کو بھی فائدہ ہو رہا تھا تو عدالت کا یہ کوئی کام نہیں ہے یہ پوچھے کہ کس کو فائدہ ہوگا یا کس کو نہیں، اور یہ صحافیوں کا حق ہے کہ وہ سوال کرے، اور یہ عوام کا حق ہے وہ یہ جانے کہ نواز شریف ان سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں۔ سوال ہر قسم کا ہو سکتا ہے، یہ بھی کہ آپ کیوں مفرور ہیں، آپ کیوں پاکستان میں نہیں آتے، اور آپ نے جو آپ پہ الزامات ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ تو کیا ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے نواز شریف کا انٹرویو چلانا نہیں چاہیے ٹیلی ویژن چینلز پہ، اور کیا ان سوالوں سے نواز شریف ہیرو بنے گا؟ تو ہمیں یہ ماضی کی جو مینٹیلٹی ہے چند سیکنڈ اسکرین پہ آ کے شہرت حاصل کرنے کی، اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا کہ کسی کا انٹرویو چلا دینے سے کوئی مفرور یا مجرم ہیرو بن جاتا ہے، یہ انتہائی غلط اور دقیانوسی اور بہت پرانی سوچ ہے۔ اب ہمیں 21ویں صدی میں اس سوچ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوتا بھی ہے تو ہونے دیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس روزانہ ہزاروں ایسے فیصلے، روزانہ نہیں، میں مطلب کہ ایک سال میں کئی ایسے فیصلے، سینکڑوں فیصلے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ سینکڑوں جیل میں قیدیوں کو ہوتا ہے، سزا یافتہ افراد کو ہوتا ہے، مفروروں کو ہوتا ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا نام لے کے فیصلے نہیں کرتے، کہ یہ پوچھ کے فیصلے نہیں کرتے
کہ فلاں کو اس سے فائدہ ہوگا، فلاں کو نقصان ہوگا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو قانون میں سوال اٹھایا گیا ہے، جو آئین اور قانون ہے، اس کی تشریح کیسے کی جائے کہ جس سے صرف ایک کسی مفرور کو فائدہ نقصان کی بات نہیں، اس فیصلے کا اطلاق آئندہ آنے والی تمام نسلوں، تمام افراد پہ ہوگا. تو اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی جج کی طرف سے کہ وہ یہ کہے کہ میرے فیصلے کا فائدہ فلاں کو ہوگا اور فلاں کو نقصان ہوگا. جج کو شخصیات دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. جج کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے جو قانونی طور پہ ایک لا پوائنٹ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے کسی بھی درخواست میں. تو یہ جو لگتا ہی ہے کہ ہمارے اداروں کے اعصاب پر نواز شریف سوار ہے، اور پتہ نہیں کیوں سوار ہیں. اس میں اداروں کو اس کا وضاحت دینی چاہیے. انہوں نے ایسا کیا غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے کہ اس اپنے ایک جھوٹ اور ایک غلط اینٹ کے اوپر دیوار رکھنے کے لیے باقی پوری دیوار بھی آپ کو ٹیڑھی بنانی پڑ رہی ہے، اور اس ایک فیصلے کے دفاع کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں سروائیول کے لیے آپ کو کئی اور ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے کوئی ناراض نہ ہو جائے اور جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ شاید کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ وہ مختلف معاملات ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بالکل چیز ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی جج کہ اس کے فیصلے سے کس کو فائدہ ہوگا یا کس کو نقصان ہوگا. اس کو صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کی تشریح کرنی چاہیے. اب جو صورتحال ماضی میں رہی ہے پچھلے 3 سال میں، اس صورتحال کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ جو جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو آئی سامنے اور جس قسم کے اس ویڈیو میں کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اور جو معلومات سامنے آئی اور پھر اس جج کو ہی برطرف کر دیا گیا، تو یہ اسی برطرف شدہ کرپٹ جج کے، بد اخلاق جج کے فیصلے ہیں جن کی بنیاد پہ ایک سیاستدان کو اگر آج مفرور قرار دیا جا رہا ہے، اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ تو کیا ان فیصلوں کے اوپر جو اپیلیں ہیں ان کا جلد فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک مفرور اور ملزم ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر جو ہے مجرم ہونے کا اور کرپٹ ہونے کا داغ لے کے اس دنیا سے چلا جائے گا اور آپ اس کی اپیلوں کے فیصلے نہ کریں، اور جب تک وہ زندہ رہے اس کے انٹرویو پہ نشر کرنے پہ بھی پابندیاں لگا دی جائیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جنرل مشرف تھا، چاہے وہ الطاف حسین تھا، میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 19 کے ماورا اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ نہ تو کسی سرکاری ادارے کے اختیار میں ہے، نہ کسی عدالت کے اختیار میں ہے، کیونکہ آئین کے اندر جو آزادی رائے کا حق دیا گیا ہے وہ پیمرا کے کسی حکم نامے کا محتاج نہیں ہے، یا اس آئینی بنیادی حق کا انحصار جو ہے وہ کسی سرکاری ملازم کے دستخط شدہ کسی پریس ریلیز یا نوٹیفیکیشن سے کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہی وہ قانونی سوال ہیں جن کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ کو دینا ہے، اور اس بات سے بالاتر ہو کے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا، نواز شریف کو، عمران خان کو یا آصف زرداری کو، اور جواب صرف اور صرف آئین اور قانون کی تشریح کے لیے دینا ہے، کسی اور شخص کو یا کسی اور قوت کو یا ادارے کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.